حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کا مسئلہ آج کل سائنس میں ایک نئی بحث بن چکا ہے جسے ارتقاء یعنی ایوولوشن کہا جاتا ہے۔ ارتقاء کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان شروع سے انسان نہیں تھا بلکہ اس نے کائنات میں آہستہ آہستہ مختلف مرحلے طے کیے، یعنی اس نظریے کے مطابق انسان ایک لمبے ارتقائی سفر کے بعد موجودہ شکل میں پہنچا، نہ کہ شروع ہی سے مکمل انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، پھر ان کی ہی جنس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین پر انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ یہی انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات پر فضیلت دی، اسے عزت اور بزرگی عطا کی اور اپنی امانت کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بہت سی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اسے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور بہترین شکل و صورت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت، فضیلت اور خاص مقام دیا، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ میں زمین پر انسان کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بناؤں گا تاکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ پھر انسان نے اس امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن اور مذہب کے درمیان انسان کی تخلیق کے مسئلے میں واقعی ٹکراؤ ہے یا دونوں کو کسی حد تک ملا کر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین اور صحیح علم کے درمیان حقیقت میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی، اور اگر کہیں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم ابھی مکمل نہیں ہوتا یا کچھ حقائق ابھی انسان پر واضح نہیں ہوئے۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ شروع میں کچھ سائنسی نظریات دین کے خلاف لگے، لیکن جب تحقیق مکمل ہوئی تو وہ تضاد ختم ہو گیا اور وہی بات درست ثابت ہوئی جو وحی کے ذریعے پہلے بتائی جا چکی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی وقت علم اور مذہب میں اختلاف دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم ابھی نامکمل ہے۔ جب علم مکمل ہوتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اصل سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اس بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مسئلے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اسے کس طرح سمجھا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ موضوع بہت باریک اور گہرے دلائل والا ہے، اس لیے یہاں اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام چاہے نظریہ ارتقاء کے مطابق آہستہ آہستہ انسانی شکل تک پہنچے ہوں یا شروع ہی سے مکمل انسان کی صورت میں پیدا کیے گئے ہوں، اس بات پر علم اور مذہب دونوں متفق ہیں کہ موجودہ انسان کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے۔ انسان کو علم اور شعور دیا گیا ہے اور وہ اپنے اعمال اور کردار کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے قانون اور ہدایات پر عمل کرنا لازم ہے۔ اصل اہم سوال یہ نہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا اس کے کاموں کا کوئی نتیجہ نہیں، کیا اس کی اخلاقی اور روحانی اقدار بے معنی ہے یا اس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہے اور اس کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں، اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کی اخلاقی قدروں کی اہمیت ہے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ انسان کا وجود ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔
اس لیے انسان کی توجہ انسان کی پیدائش کی تفصیل پر نہیں بلکہ اس کے مقصد زندگی پر ہونی چاہیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق حکمت کے ساتھ ہوئی اور اس کی اخلاقی زندگی کا ایک اعلیٰ معیار اور ایک واضح مقصد ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان ایک بہت عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا اور اسی وجہ سے اس سے باقی مخلوقات پر عزت اور فضیلت دی گئی۔ انسان کو یہ مقام اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا ذمہ دار ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ جب انسان کو اتنی بڑی عزت، عقل، اختیار اور ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اسے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہو، یعنی انسان کی زندگی کا ایک واضح مقصد ہے اور اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے صحیح اور غلط کا راستہ بھی دکھایا، اسے عقل اور سمجھ دی اور یہ صلاحیت دی کہ وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ برائی سے بچے اور نیکی اختیار کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ اس لیے قرآن کی نصیحتیں، احکام، منع کی گئی چیزیں، ہدایات اور دعوت، سب کا اصل مخاطب انسان ہی ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی واپسی کا مرکز بھی انسان ہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے انسان کی جسمانی تخلیق کی تفصیلات پر زیادہ بحث نہیں کی، بلکہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، اسے کیا کرنا ہے اور اسے آخر کہاں واپس جانا ہے۔